اس نے ان کے ایک دوست کو پکڑ کر تیل کے گڑھے میں ڈال دیا، منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے، رون لگے گی۔ کیسر روم کے بادشاہ کے پاس گیا، کہا حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رو رہے ہیں۔ کیسر روم نے کہا جاؤ ان سے پوچھ لو کہ ہماری آفر وہی ہے، ہماری آفر وہی ہے، اگر قبول ہے تو آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی کے پاس جب وہ بندہ آیا، انہوں نے کہا جی وہی بات ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں آفر وہی ہے، آدھی سلطنت لے لے، آدھی سلطنت لے کے حضور کے ساتھ بے وفائی کر لے، کیونکہ تو ڈر گیا رو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اب میں آپ کو جو جوڑنا چاہتا ہوں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جا کے اپنے بادشاہ کو کہہ دینا حضور کا غلام ڈرنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے، میں تیل کے گڑھے کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دیا جائے گا، پھینکنے کے بعد روح نکل جائے گی، ختم ہو گیا قصہ۔ آج مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ یا اللہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی کو جسم پر جتنے بال عطا کیے ہیں، یا اللہ اتنی جانیں بھی عطا کرنی تھی، جانیں بھی اتنی عطا کرنی تھی تاکہ میں ایک مرتبہ تیل کے گڑھے میں گھر جاتا، گھرایا جاتا، روح نکل جاتی، پھر خدا مجھے زندہ کرتا، پھر کیسر روم کا بادشاہ مجھ سے پوچھتا ہاں عبداللہ دس ہوئی کیا آدھا ہے، میں آدھا یار میں اوہ گالے کہ حضور نہ ایک پل بھی بے وفائی نہیں کر سکتا، پھر آپ تیل کے گڑھے میں ڈالتے، پھر خدا مجھے زندہ کرتا، پھر آپ پوچھتے ہاں عبداللہ بن حذیفہ سامی اب کیا ارادہ ہے، میں کہتا حضور کے ساتھ ایک پل بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اب آگے جا کے دیکھنا کیسر روم کے بادشاہ نے بلایا حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی کو میرے سامنے لے آؤ۔ انہوں نے کہا تو ڈرتا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں جی، ڈر ہماری اسی وقت ختم ہو گئی جس وقت ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہماری اس وقت ختم ہو گئی۔ اب کیسر روم کے بادشاہ نے کہا میرے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ہاں۔ انہوں نے کہا مجھے معاف بھی کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ہاں، ایک شرط میں معاف کر سکتا ہوں کہ میرے سارے ساتھیوں کو رہا کر دو۔ انہوں نے کہا سارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا، کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھ لوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میرے ماتھے کو بوسہ دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی فرمانے لگے ماتھے کو بوسہ بھی تب دوں گا جب میرے ساتھی رہا ہو جائیں گے اور کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اسلام کا مزاج یہ ہے، ایسا نہیں ہے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ حضور نے غلام مدینہ نہیں کرے، چونکہ طیب ہے، چونکہ تو ایسا ہے چونکہ، میں نے کہا نہیں نہیں، اور بھائی غلام مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ پھر ممتاز قادری ہوتا ہے، میدان پہ فیصلہ کرتا ہے، وہ سید خان سرحدی ہوتا ہے، ان کے پاس اجنبی سرکاری، جہاں پر مجرم گستاخ بیٹھا ہے وہ حوالات بھی سرکاری، لیکن جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر فیصلہ وہی کرتا ہے، مشین بھی سرکاری، جگہ بھی سرکاری، گولیاں بھی اس کے سینے میں ادھر ہی اتار دیتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی چونکہ طیب ہے تو چونکہ ہی میں کہ چونکہ نال کیسے بنیے۔ حضور کے غلام موقع پر فیصلہ کرتے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے بھی نہیں بھائی، اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ابھی چونکہ شفیق رضوی ادھر آیا ہے، اچھی اچھی باتیں کرے، سخت سخت باتیں نہ کرے، کسی کو کچھ نہ کہے جی، چونکہ جو ہے نا کچھ ٹائم میں شیر بھی گھاس کھاتے ہیں جی، کیونکہ پھر بھی پروگرام کرنا ہے۔ اور میں نے کہا نہیں جی صاحب بابا جی ہمیں ایسے سکھا گئے کہ جی تقریریں کرنا میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، بلائیں گے تو آؤں گا، نہیں بلاؤ گے تو ہم لاکھ مرتبہ خوش ہیں، کوئی کاروبار تو میرا ہے نہیں، ایسا ہے۔
تو بات اب ہوگی کم از کم 1 گھنٹہ ٹائم ہے، وہی باتیں کروں گا جو مجھے پسند ہوں گی. لیکن اگر کوئی بات ہم غلط کریں تو بڑے مجمع میں آپ کہتے ہو مولانا آپ غلط کہہ رہے ہو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب ہوگی حضور کی دین کی بات، کری کھری باتیں، پھر آپ کو اسلام کا مزاج اپنانا ہوگا. اسلام کا مزاج یہ بالکل نہیں ہے. حضور نے 1 حج فرمایا ہے اور 27 جنگوں میں گئے ہیں جی. اور جب آپ نے آخری بجائے عمری کے لیے آپ تشریف لے آئے نا جی، آپ کو نہیں کرنے دیا، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، یہ میرے پاس حدیثوں کی کتاب پڑھی، اس کے اندر الفاظ ہے کہ حضور کے گردن میں تلوار لٹک رہی تھی. تزکیہ نہیں تھی جی، تلوار لٹک رہی تھی. جی. اور آپ کے اونٹ کا جو ذہن غلام نے پکڑا تھا نا، تو آپ نے کہا خبردار. اب خانہ کعبہ کے اندر آپ نے فرمایا خبردار، آج اگر حضور کا راستہ کسی نے روکا تو یہاں پر خون کی نہریں بہا دیں گے. فاروق اعظم کو اتنی سخت باتیں کرو، حضور اونٹنی پر سوار ہے، حرم میں جہاں پہ مکی مارنا بھی جائز نہیں ہے، یہاں پر اتنی سخت باتیں کرتے ہو. میرے آقا کریم نے فرمایا عمر کچھ نہیں کہنا، آج میرے غلام کی گفتگو تیروں اور تلواروں سے بھی زیادہ کام کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیروں اور تلواروں سے بھی زیادہ کام کر رہی ہے جی. یہ ہے جی حضور کے غلام. اور حضور کے غلام، یہ اسلام کا مزاج ابھی تک ہم نے نہیں سمجھا. اسلام کا مزاج سمجھو. سبحان اسلام کا اللہ مزاج ہم سمجھائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج ہماری مائیں اور بہنیں جی، میں کہتا ہوں وہ عورتیں بڑی عظیم عورت ہے کہ کنگھی کرتے نا، کنگھی اپنے سر کے بال کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے رسی بناتے تھے. اللہ اکبر. رسی بنا کے پھر وہ کہتے تھے یہ کسی مجاہد کا اونٹ باندھ لینا یا کسی مجاہد کا گھوڑا باندھ لینا. سنو اسلام کا مزاج. جی. آج اس مہینے سے شام حضرت ابو قدامہ رقہ کا شہر ہے جی، عراق کے ساتھ رقہ کا شہر جہاں پر امریکہ نے بمباری کر دی. آج ہم تھوڑی سی سخت بات کر دیں. لوگ کہتے ہو جی مولانا بڑی سخت بات کر رہا ہے. میں نے کہا یار امریکہ نے عراق کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا، برما کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا، کشمیر کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا، افغانستان کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا، فلسطین کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا. ابھی تک اس کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا، لیکن ہم تھوڑے سے سخت بات کر دیں آگے والے فوراً کہتا ہو یہ دہشت گرد ہے. میں نے کہا نہیں جی، اگر حضور کی ختم نبوت کی پہرےداری دہشت گرد ہے تو ہم ہر وقت کریں گے، ہر بار کریں گے، ضرورت پڑی تو سردار بھی کریں گے. آج حضور کا غلام حضرت ابو قدامہ آئے جی رقہ کے شہر کے اندر. ذرا اسلام دا مزاج سمجھنا، اسلام دا مزاج کہہ رہے جی. حضرت ابو قدامہ آئے جی رقہ دے شہر دے اندر مجاہدین اسلام کو تیار کرنے واسطے جی. آؤ جی چلیے جہاد واسطے، آؤ جی چلیے جہاد واسطے. آؤ جی حضور کی عزت کی پہرےداری کی ضرورت ہے جی. مسجد کے اندر منبر کے محراب کے اندر کھڑے ہو کر جہاد کے لیے مجاہد تیار کریں. آج اگر ہم منبر پر بیٹھ کر جمعے کے خطبے میں جہاد کی بات کریں تو مسجد کمیٹی والے کہتے ہیں مولانا گزارا کرو. آج اگر ہم کوئی بات کر لے ہو کہتے ہیں مولانا سیاست کی بات کر دی. میں نے کہا حضرت ابو قدامہ حضور کا غلام محراب کے اندر کر کے مسجد کے اندر کر کے جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے تھے. آؤ جی چلیے جہاد کے لیے، آؤ جی چلیے جہاد کے لیے. حضرت ابو قدامہ مسجد میں ہے. اب مسجد کی دروازے پہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا حضور کا غلام ابو قدامہ اندر ہے. انہوں کو ذرا آواز دے تاکہ باہر آ بھائیے. حضرت ابو قدامہ فرمان لگے میں باہر آ گیا. جب ویلے باہر آ گیا ہک نکاح پوش خاتون ہے، مکمل پردے دے اندر ہے. انہوں نے کہا حضور کا غلام ابو قدامہ کے آتا ہے. میں عرض کی تے جی خاتون جی امی جان حکم فرمائیے. وہ خاتون کہتی ہے میرا ایک بچہ ہے نوجوان ہے جو بڑی مہارت کے ساتھ تلوار چلاتا ہے، جو بڑے تیر انداز مہارت کے ساتھ تیر مارتا ہے. اس کا بابا بھی فوت ہو گیا جس نے اس کو تلوار چلانا سکھایا ہے. اس کا ماما بھی فوت ہو گیا جس نے اس کو تیر انداز بنایا ہے. میری خواہش ہے کہ یہ بے ہنر اس کے پاس ہے اور اچھا گھڑ سوار بھی ہے، نوجوان بھی ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کے راہ میں قربان ہو جائے، اسلام کے کام ہی اس کے کام بھی آ جائے، وہ بھی اسلام کے کام آ جائے. اس کو آپ ساتھ لے چلے. حضرت ابو قدامہ فرمان لگے ٹھیک ہے خاتون جی جرے ویلے اصل ہے سو تیرے بچے کو بھی نہ لے کھنوے سو جی تیرے بچے کو بھی ہم ساتھ لے جائیں گے. حضرت ابو قدامہ فرماتے کہ اس خاتون نے مجھے ایک رسی دی. ابھی ذرا سننا غور کے ساتھ. حضرت ابو قدامہ فرمان لگے اس خاتون نے رسی دی، میرے قد سے بھی لمبی تھی، مٹی کے